یہ دو مفروضے جو ہمارے ذہنوں میں تلقین کیے گئے ہیں اور ہماری پرورش میں، پاکستان کی ثقافت میں شامل ہیں، مذہب کی تفریق کے بغیر۔ پاکستان میں آپ کسی کو پوچھ لیں حکومت کیسی ہو، وہ حکومت ہوتی ہے، اصلی ہو یا نقلی ہو، حکومت ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر پاکستانی اس بات کا معتقد ہے، شیعہ سنی اس بات کا معتقد ہے۔ فقط یہ کام کرے کہ وہ اگر شیعوں کو تھوڑی سی مراد حکومت دے دے، باتیں سن لے، سنیوں کی مراد کر لے، اور شیعہ کوئی مشورہ دیں تو مان لیں، سنی مشورہ دیں مان لیں، کچھ شیعہ مشیر اپنے کابینہ میں رکھ لیں، کچھ سنی مشیر اپنی کابینہ میں رکھ لیں، کمیٹیوں میں کچھ بندے شیعہ رکھ لیں، کچھ بندے سنی رکھ لیں، بس اگر یہ تعادل توازن ہے اور یہ تناسب کی بنیاد پر یہ کمیٹیاں بنا دی ہیں تو یہ بہترین حکومت ہے، اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایسا ہی کرتے ہیں یہ۔ خب آپ دیندار بھی ہیں، آپ مومن بھی ہیں، آپ مسلمان بھی ہیں، اپنے دین سے پوچھو کہ حکومت کے بارے میں دین نے آپ کو نیوٹرل رکھا ہے۔ اسلام سے پوچھو، اور پھر آپ امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہو، امام حسین کے شیعہ ہو، امام حسین کو ماننے والے ہو، امام حسین علیہ السلام سے پوچھو کہ حکومت کے معاملے میں انسان کو نیوٹرل ہونا چاہیے، حکومت جیسی بھی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ نیوٹرل ہے، یہ جرم ہے، یہ معصیت ہے، حکومت کے متعلق نیوٹرل رہنا جرم ہے، معصیت ہے۔ امام حسین کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک، امام علی کے نزدیک، ائمہ اطہار کے نزدیک یہ معصیت اور جرم ہے۔ یہ بے شک اس معصیت کے جواز نکالا ہوا ہے بہت ساروں نے۔ اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ یہ مردار کے کھانے کے برابر ہے۔ جس طرح شریعت مقدسہ نے ایک اضطراری حالت کے لیے احکام بنائے ہیں کہ جب آپ مضطر ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، کوئی آپ کے پاس جائز اور صحیح راستہ نہ ہو تو وہاں پر آپ مردار بھی کھا سکتے ہیں۔ آپ کسی ایسے درے میں بند ہو گئے، کسی ایسی وادی میں، ہوتا ہے کسی کوہستان میں، پہاڑ میں، برفیلے علاقے میں، کہیں آپ پھنس گئے اور وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مردار کے علاوہ وہاں مرے ہوئے یا حرام جانور ہیں، چوہے ہیں، سانپ ہیں، مینڈک ہیں، اور یہ الا بلا وہ جو چائنیز کھاتے ہیں، کورین کھاتے ہیں، جاپانی، یہ جاپانی کھانا وہاں فراوان ہے، چپکلیاں ہیں، یہ کھائیں یا نہ کھائیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر حلال میسر نہیں ہے، جائز غذا میسر نہیں ہے اور موت کا خطرہ ہے اور مرنے کے قریب ہو تو اتنی مقدار میں یہ حرام، یہ مردار کھا لو جس سے تمہاری جان بچ جائے۔ اتنا شریعت نے اضطرار کی حالت میں اضطرار سے نکلنے کے لیے اتنا اجازت دی ہے، اتنی لچک رکھی ہے کہ مردار اتنی مقدار میں کھا سکتے ہو۔ اس کو یہ دلیل بنا لیا گیا ہے کہ آپ پوری زندگی اضطرار میں گزارو، ساری زندگی مردار کھاؤ، تم بھی مردار کھاؤ، تمہارے بچے بھی مردار کھائیں، تمہاری کئی نسلیں مردار کھائیں۔ اتنا اضطرار انسان پر طاری ہو گیا ہے، اتنا اضطرار مومنین پر طاری ہو گیا ہے۔ وہ اضطرار تو تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے انسان کسی پہاڑی میں، کسی درے میں پھنس جاتا ہے، پھر اس کے بعد خود نکل آتا ہے یا کوئی مدد کرتا ہے، وہاں سے باہر آ جاتا ہے اضطرار سے۔ اضطراری حالات دائمی نہیں ہوتے، اضطراری حالات کی صدیاں نہیں گزرتی، اضطراری حالات ٹیمپریری ہوتے ہیں، اضطرار برطرف ہو جاتا ہے، مردار منع ہو جاتا ہے۔ لیکن جن کو مردار کی عادت پڑ گئی ہو، جو مردار خور ہو چکے ہوں اور مردار خار ہو چکے ہوں، اضطرار ختم بھی ہوتا ہے پھر بھی مردار ہی کھاتے ہیں، چونکہ منہ لگ گیا ہے، ان کے لذت آ گئی ہے مردار کی ان کو، اس لیے مردار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ دین ہمیں نیوٹرل نہیں رکھتا، غیر جانبدار نہیں بناتا حکومت جور اور مال حرام کے مقابلے میں، کہ مال اس کا ہے، آپ کو کیا لگے، جہاں سے آپ کہتے ہیں فلاں کا مال سارا حرام ہے، لیکن ہے اس کا ہی، یہ سب کے ذہنوں میں ہے کہ ناجائز ہے لیکن ہے اس کا اپنا مال ہے۔ بھائی اگر اس کا مال جائز نہیں، حرام کا ہے، تو یہ اس کا نہیں ہے۔ گاڑی کس کے پاس ہے، چابی جس کے پاس ہے، گاڑی اس کی تو نہیں ہوتی۔ ممکن ہے یہ گاڑی اس نے چوری کر لی ہو، ڈاکہ ڈالا ہو، کسی کی گاڑی
چرا کے لے گیا ہو. اب چونکہ گاڑی اس کے پاس ہے, ہم بھی معتقد ہو جائیں, ہمیں پتہ اس کی نہیں ہے, لیکن چونکہ ابھی اس کے اختیار میں ہے لہٰذا ہم قائل ہو جائیں یہ گاڑی اس کی ہے. یہ ہم غلطی کر رہے ہیں کہ گاڑی اس کی ملکیت سمجھ رہے ہیں اور گاڑی اس کا حق سمجھ رہے ہیں, اور گاڑی کو اس کے پاس رہنے کے لیے ہم ذہنی طور پر آمادہ ہیں کہ جب تک اس کے پاس ہے اسی کے پاس ہے. پتہ ہے چرائی ہے اس نے, جب چرائی ہے اس نے تو یہ اس کی نہیں ہے یہ گاڑی. اب جب اس کی نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ جب اس کی نہیں ہے تو اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے, جس کی ہے اس کے پاس جانی چاہیے. یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے. اگر آپ کے علم میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ گاڑی جس کے پاس ہے یہ اس کی نہیں ہے, نہ امانت کے طور پر اس کے پاس ہے, نہ عاریتاً اس کے پاس ہے, نہ کرائے پہ اس نے لی ہوئی ہے, اس نے چرائی ہوئی ہے, حرام میں یہ گاڑی اس کے پاس ہے. بس آپ کی ابھی کوشش کیا ہو, یہ نہیں ہے کہ یہ گاڑی چونکہ حرام کی ہے سستے کرائے پہ ہمیں دے دو, چند دن کے لیے ہمیں دے دو, ہم استفادہ کریں اس سے. نہ عزیز من, یہ گاڑی اس کی نہیں ہے جس کے پاس ہے, اور اس کے پاس رہنی بھی نہیں چاہیے. یہ حکومت کا فریضہ ہے اور یہ مومنین کا فریضہ ہے. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حصہ ہے کہ جس کی گاڑی نہیں ہے اور اس کے قبضے میں ہے یہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے, اس کے اختیار سے نکلنی چاہیے اور نکالنی چاہیے. یہ دین ہمیں نہیں پڑھایا گیا, یہ دین ہمیں نہیں سمجھایا گیا, یہ دین تبلیغ نہیں ہوا, یہ دین کسی نے پیش نہیں کیا. اور جب امام حسین علیہ السلام نے یہی کام کیا, قافلہ آیا ہے لدا پھندا, روکا, کیا ہے مال, کس کا ہے؟ جبیر ابن ریسان کا. کس کے لیے ہے؟ یزید کے لیے ہے. اب یہ تمہارا جبیر کے باپ کا ہے؟ نہیں. یزید کے باپ کا ہے؟ نہیں. ان کو وراثت میں ملا ہے؟ نہیں. کس کا ہے؟ یمن کے عوام کا لوٹا ہوا مال ہے, بس یہ تمہارا نہیں ہے. جب تمہارا نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ نوش جان لے جاؤ نہ. جب تمہارا نہیں ہے تو تمہارے پاس رہنا بھی نہیں چاہیے, تمہارے تصرف میں بھی نہیں رہنا چاہیے, فوراً تمہارے اختیار سے باہر آئے. کہاں جائے؟ جہاں اس کے لیے اللہ نے حکم بنایا ہے. یا اپنے مالک کے پاس واپس جائے جس سے لوٹا گیا ہے, یا اس کے پاس جائے جس کو اللہ نے ان اموال کا مختار بنا دیا ہے, ان اموال کا مدیر بنا دیا ہے, ان اموال کا صاحب بنا دیا ہے, تصرف کرنے کا حق دے دیا ہے اللہ نے. وہ کون ہے؟ وہ اولی الامر ہے, وہ حاکم شرعی ہے, وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا امام ہے, وہ ولی ہے. یہ اس کا مال ہے, یہ اس کے اختیار میں جانا چاہیے. اب پتہ سب کو ہے کہ یہ مال ان کا نہیں ہے جو لے کے جا رہے ہیں, اور ان کا بھی نہیں ہے جن کے لیے لے کے جا رہے ہیں, لیکن سارے آنکھیں بند کر کے حج کر رہے ہیں. یہ معصیت ہے, یہ گناہ ہے. فریضہ یہاں یہ نہیں بنتا تھا نیوٹرل بن جاؤ کہ مال تو اس کے پاس ہے, اس کا نہیں ہے لیکن اس کے پاس ہے, ناجائز اس کے پاس ہے. اگر ناجائز اس کے پاس ہے تو اس کے اختیار سے نکلنا چاہیے یہ مال. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ مال لے لیا ہے. عزیزان, مقام تنعیم میں, منزل تنعیم میں امام نے مصادرہ کیا حکومت جور کا مال. تو جو لوگوں میں ذہنوں میں سوال اٹھ گئے کہ یہ کس حساب سے کیا, کس جواز سے کیا, کس دلیل سے کیا, کسی کا مال امام نے کیوں لے لیا. بلکہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے, بڑے علماء, بڑی سطح کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ عام آدمی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کرتا, امام معصوم ایسے کیسے کر سکتے ہیں. ان کے نزدیک یہ مصادرہ کرنا, احکام خدا پر عمل کرنا, یہ گھٹیا کام ہے. کیوں گھٹیا ہے؟ چونکہ اس نے دین نہیں پڑھا, سنا ہوا ہے, اور اس کے نزدیک انسان نیوٹرل ہونا چاہیے, امام بھی نیوٹرل ہونا چاہیے, عام لوگوں کی طرح, جس طرح صحابی اور صحابہ زادے نیوٹرل ہو گئے تھے اس وقت. ہر وہ آدمی جس کو اعتراض نہیں تھا یزید پر اور قیام نہیں کیا اس نے یزید کے خلاف, یہ نیوٹرل تھا اس وقت, غیر جانبدار تھا. یہ غیر جانبداری دین خدا میں حرام اور جرم ہے, اور امام حسین کے نزدیک جرم ہے. یہ غیر جانبداری جرم ہے. اس غیر جانبداری کے نتیجے میں انسان کبھی بہشت میں نہیں جائے گا.
یہ اچھے لوگ نہیں کہلائیں گے. پس قدم قدم پر ہمیں امام حسین علیہ السلام کے اقدام کو رک رک کے سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، اور پھر دین کے ساتھ اس کو پرکھنا ہوگا اور اس کو اپنا دین بنانا ہوگا. عزیزان من، اگر یزیدیت گرانا، یزیدیت کو نابود کرنا، یزیدیت کو محو کرنا فریضہ نہیں ہے تو پھر آپ نے امام حسین علیہ السلام کو نہیں سمجھا. اس کو اپنا دین بنائیں. اگر یزید نہ ہو پھر کون ہو؟ یوں نہیں کہ یزید نہ ہو تو یزید کا کزن آ جائے. اگر یزید نہیں ہے تو کون؟ امام نے خود فرمایا ہے، یعنی میں امام حسین، امام اللہ کی طرف سے منسوب، حاکم و رہبر، یہ حق اس کا ہے. اللہ کی طرف سے منسوب رہبر کو حکومت تک پہنچانا اور اس پر مستقر طاغوت و یزید کو گرانا، یہ فرائض و وظائف امت میں سے ہے. اور اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، بہت کچھ قدم اٹھانے ہیں. مصادرات اور مصادرہ، جائر حکومت کے اموال کا مصادرہ ایک قدم ہے. انشاءاللہ عرض کروں گا میں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے مبارزہ کا ایک حصہ تھا. چونکہ امام علیہ السلام نے ایک جنگ کا آغاز کیا تھا یزیدیت کے خلاف، اس جنگ کے اقدامات میں سے یہ ایک بہت اہم اقدام تھا، اور اس کے اندر ایک پیغام تھا، ایک میسج تھا یزید کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی. اب ہمیں غور کرنا چاہیے، جب دین کی بنیاد سمجھ میں آئے تو انوکھا کام کس نے کیا ہے؟ انوکھا کام ان حاجیوں نے کیا ہے، انوکھا کام ان مدینے میں رہنے والوں نے کیا ہے، انوکھا کام کوفیوں نے کیا ہے، انوکھا کام بصرے والوں نے کیا ہے، انوکھا کام ہر اس نے کیا ہے جو کربلا نہیں پہنچا، اس کا انوکھا کام ہے. امام حسین نے دین کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق عمل کیا ہے، فطرت دین پر عمل کیا، جو کرنا چاہیے تھا ہر ایک کو وہی کیا ہے امام نے. ان پر سوال اٹھانا ہے، جواب وہ دیں جنہوں نے یہ مصادرہ نہیں کیا، جنہوں نے حرام مال وصول کیا جائر حکومتوں سے، وظیفے لیے اور ان وظیفوں پر اپنے بچے پالے اور گھر پالے، اور بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر. آپ تاریخ پڑھیں، ذرا ضرور پڑھیں تاریخ. عزیزان من، یہ طلسم توڑو، یہ سننا چھوڑ دو. سن سن کے دین نہ بناؤ، سن سن کے سن ہو جاؤ گے اور ہو گئے ہو. جاگو، پڑھو، مطالعہ کرو، دین کا مطالعہ کرو، قرآن کا مطالعہ کرو، حدیث کا مطالعہ کرو، تاریخ کا مطالعہ کرو. پھر آپ کو حقیقت نظر آئے گی کہ ہوا کیا اور ہم آج کہاں کھڑے ہوئے اور ہمیں کیا منشیات پیش بیچی جا رہی ہیں.